بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اس کے سٹیٹس کے مطابق اس سے ملنا پڑتا تھا، جو کہ بہت مشکل کام تھا۔ محبت نبھانے کے لیے اتنا خوار ہونا پڑ رہا تھا، یہ مجھے پتا تھا۔ میٹرک تھرڈ ڈویژن میں پاس کر کے ادھر ادھر مزدوری کرتا تو اتنی دہاڑی بن جاتی کہ ہم ماں بیٹے کا 2 وقت کی دال روٹی کا بندوبست ہو جاتا۔ ان دنوں میں ایک سروس اسٹیشن پہ نوکری کر رہا تھا۔ سارا دن لوگوں کی گاڑیاں دھوتا، چھٹی والے دن پارکوں بازاروں کے چکر لگاتا کہ شاید کوئی لڑکی تھوڑی بہت لفٹ دے دے۔ زندگی کا مقصد ہی یہی تھا۔ خدا نے شکل و صورت اچھی دی تھی، مانگ کے کپڑوں میں سوٹ بوٹ ہو کر لڑکیاں متوجہ ہو جاتی۔ اس کو پہلی بار میں نے سپر جینا میں شاپنگ کرتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف کیا دیکھا کہ میں حسب عادت پیچھے ہی لگ گیا۔ شاپنگ کر کے وہ دونوں نئے ماڈل کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، مگر اس سے پہلے میں نے اس سے موبائل نمبر حاصل کیا تھا۔ یہ آج کے دن کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ ہم ساری رات ایک دوسرے کو SMS کرتے رہے۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ڈیڈی بھی ڈاکٹر ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاپا بہت بڑے بزنس مین ہیں جو بزنس کے لیے زیادہ تر دبئی ہوتے ہیں۔ میری تو گویا لاٹری ہی نکل آئی تھی۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی گہری ہوتی گئی۔ ہم ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ میں اسے واقعی ہی شدت سے چاہنے لگا۔ اللہ بھلا کرے سروس اسٹیشن کے مالک کے بیٹے کا، جو میرا دوست بن گیا تھا۔ ہر ملاقات پہ جانے کے لیے اس کا سوٹ، شوز، قمیض، گھڑی، موبائل، گلاسز اور گاڑی لے کر جاتا۔ مجھے اپنا آپ مرزا ظاہر دار بیگ لگ رہا تھا، مگر کیا کرتا، مجبوری تھی۔ یہ کوئی فلمی سٹوری تو نہیں تھی کہ وہ میری اصلیت جان کے گلے لگاتی۔ ریئل لائف کا قصہ تھا۔ مجھے پتا تھا کہ جس دن اس کو میری 2 ٹکے کی حیثیت کا پتہ چلے گا، سیدھی کیک لگاتی اور شاید پٹائی بھی کرتی۔ ویسے بھی وہ بڑے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، دماغ عرش پہ ہی رہتا تھا۔ ایک روز صبح جب میں میلے کچیلے کپڑوں میں سروس اسٹیشن پر گاڑی دھونے پہ جوتا ہوا تھا، اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا، حلق خشک ہو گیا اور رنگت ایسی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ سامنے وہ بڑے سٹائل سے کھولوں میں ہاتھ رکھے کھڑی ہوئی تھی اور حسب عادت چنگم چبا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میں ہنکوں کی طرح اس کا منہ تکنے لگا۔ منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اسے میری 2 ٹکے کی حیثیت کا پتہ چل گیا تھا۔ تم تو یار بہت بڑے فنکار نکلے، واہ جی واہ، اداکاری تو کوئی تم سے سیکھے استاد جی۔ اس کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح میری کھوپڑی پہ لگ رہے تھے۔ میں شرمندگی اور بے عزتی کی شدت سے رونے ہی لگ گیا۔ اس نے اچانک دھکا دے کر مجھے پیچھے رکھی کرسی پہ گرا دیا۔ وہ میرے نزدیک آ کر مجھے کان سے پکڑ کر مجھ پہ جھک گئی، پھر ٹھوڑی سے پکڑ کر میرا چہرہ اٹھایا۔ اس کی چنگم کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میرے کان کے ساتھ منہ لگا کر اس نے جارحانہ انداز میں کہا، کل ماں کو رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیجوا نا، اوکے؟ میں حیرت و بے یقینی سے اچھل پڑا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، کیا؟ اگلے دن اماں ان کے گھر چلی گئی۔ واپسی پہ بہت خوش تھی۔ انہوں نے اماں کو بہت محبت دی تھی اور رشتہ بھی پکا ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد اس کے پاپا نے اپنی اکلوتی بیٹی کا خاوند ہونے کی وجہ سے چالو بزنس ہی میرے حوالے کیا۔ آج کل میں سسر کی دی ہوئی منڈی موڑ پہ چاٹ سموسے کی چھوٹی سی دکان چلا رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے، اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ اور میرے سسر نے ان دنوں لاری اڈے کے باہر پکوڑوں کی ریہڑی لگا رکھی ہے۔